حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کفار کی سیاسی اور ایجاداری کی پوزیشن بگڑ رہی تھی۔ ایک دن بڑے بڑے سردار ابو جہل کے زیر قیادت غروب آفتاب کے بعد حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ ایک سردار نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے کہ ہم بیٹھ کر بات کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کفر مکہ نے کہا کہ آپ روز ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں اور ہمارے بتوں کو بلا بلا کہتے ہیں۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ روز ہمارے دین میں عیب نکال رہے ہیں اور ہمارے بتوں کو بلا بلا کہتے ہیں، آپ اسے چھوڑ دے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کی لالچ بھی دی اور دھمکیاں بھی دی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش مسرود کر دی۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ایسے کرے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری وادی سے پہاڑوں کو اٹھائے، شام و عراق کی طرح یہاں دریا جاری ہو جائے، ہمارے آبا اور اجداد دوبارہ زندہ ہو جائے، خاص طور پر قصی بن کلاب زندہ ہو کر آپ کی تصدیق کرے۔ مریض کہا کہ کم از کم ایک فرشتہ آپ کے ساتھ رہے۔ پھر کہنے لگے یہاں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس حکیم مطالب کے لیے نبی بنا کر نہیں بیچا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ جس رحمان کی آپ باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ وہ یمامن کا رہنے والا ایک شخص ہے جو آپ کو ساری باتیں سکھاتا ہے اور آپ وہی باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ قریش مکہ کی یہ بے بنیاد سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا پیغام سنا کر واپس تشریف لے گئے۔ قریشی ابھی بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی فیصلے پر رضامند ہی نہیں ہوتے۔ اب میں نے بھی اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو باری پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اس کے بعد تم چاہے تو تم لوگ مجھے بالکل بے یاد و مدد کر چھوڑ دو۔ بنو عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مجھے جیسا چاہے سلوک کرے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا واللہ ہم تمہیں بے یار مددگار نہیں چھوڑ سکیں گے، لہٰذا تمہارا جی جو چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک باری پتھر لے کر مکہ میں پہنچے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ جب اب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل بڑا پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا مگر ایک دم خوف زدہ ہو کر پیچھے لوٹ گیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ پتھر کو بھی مشکل سے نیچے رکھ سکا۔ اس کے ساتھی بڑے متعجب تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا ابو لاکم یہ کیا معجزہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا ایک بہت بڑا نر اونٹ مجھے نظر آیا، پر خدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈرانی کھوپڑی گردن اور ایسے ڈراونے دانت، وہ اونٹ مجھے نگلنا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ سبحان اللہ۔